صفحہ نمبر 185 جاری ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: عہد، اقرار، ناآشنا یعنی اجنبی، بندہ پرور، بندہ نواز، عذر یعنی بہانہ، التفات یعنی توجہ، کج علا یعنی بے وفا، ندامت شرمندگی، تغافل معنی غفلت، بزم یعنی محفل، حیا یعنی شرم، کیش یعنی روش یا طریقہ، ستم پرور یعنی ظالم، بیگانہ معنی غیر، بے اختیاری یعنی مجبوری، سراپا یعنی سر تاپا یعنی سر سے پاؤں تک، ناز یعنی ادا یا نخرہ، کشمکش کھینچا تانی، علم یعنی رنج و غم، چھٹ کے یعنی رہائی پانا، قضا یعنی موت۔ صفحہ نمبر 191 اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: توڑ کر عہد کرم نا آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے اچھا فنا ہو جائیے۔ تشریح: اے محبوب، تو نے جو ہم سے لطف و کرم کرنے کا اقرار کیا تھا اس کو توڑ کر اجنبی بن جا، اور اے بندہ نواز، اگر آپ ناراض ہونا چاہتے ہیں تو شوق سے ایسا کیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ شعر نمبر 2: میرے عذر جرم پر مطلق نہ کیجیے التفات، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر کج ادا ہو جائیے۔ تشریح: اے محبوب، اگر میں اپنے جرم کے بارے میں کوئی عذر یعنی بہانہ پیش کروں یا معذرت کروں تو ہرگز اس پر توجہ نہ دینا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر بے وفا ہو جانا، بے مروتی کا مظاہرہ کرنا، ظلم و ستم ڈھانا۔ شعر نمبر 3: میری تحریر ندامت کرنے دیجیے کچھ جواب، دیکھ لیجیے اور تغافل آشنا ہو جائیے۔ تشریح: اے محبوب، میری وجہ سے تیری جو رسوائی ہوئی ہے، اگر میں اس کا تحریری طور پر اظہار ندامت کروں تو اس پر دھیان نہ دینا، تو اس پر دھیان نہ دینا، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرنا، اجنبی بن جانا، حسب معمول ظلم و ستم جاری رکھنا۔ شعر نمبر 4: مجھ سے تنہائی میں جب ملیے تو دیجیے گالیاں، اور بزم غیر میں جان حیا ہو جائیے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، مجھ پر کرم فرما اور ایک بار پھر شرف ملاقات بخش، اور جتنا جی چاہے برا بلا کہہ لے، بعد ازاں یعنی بعد میں محفل اغیار میں یعنی غیروں کی محفل میں ناواقف ہو جا اور شرم و حیا کا مظاہرہ کر۔ شعر نمبر 5: جی میں آتا ہے کہ اس شوق تغافل کیش سے اب نہ ملیے پھر کبھی اور بے وفا ہو جائیے۔ صفحہ نمبر 152 تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے ظلم و ستم نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ دل چاہتا ہے کہ اس بے وفا سے قطع تعلق کر لوں، اجنبی بن جاؤں، اور جس طرح وہ بے وفائی کا مظاہرہ کرتا ہے میں بھی ایسا کروں۔ شعر نمبر 6: بھول کر بھی اس ستم پرور کی پھر آئے نہ یاد، اس قدر بیگانہ عہد وفا ہو جائیے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ اس بے وفا کو مکمل طور پر بھول جاؤں، میرے دل سے اس کا خیال نکل جائے، مجھے اس کی یاد نہ آئے، اور میں اقرار وفا سے بیگانہ ہو جاؤں، یعنی محبوب سے جو میں نے عہد وفا کیے تھے اس کو توڑ دوں۔ شعر نمبر 7: ہائے رے بے اختیاری، یہ تو سب کچھ ہو مگر اس سراپائے ناز سے کیوں کر خفا ہو جائیے۔ تشریح: اے حضرت، ہم محبوب کی محبت میں اس قدر مجبور ہیں، ہمیں اپنے دل پر اختیار نہیں، ہم سب کچھ کریں گے مگر اس ناز و ادا کے پیکر سے خفا ہونا ہمارے بس میں نہیں۔ شعر نمبر 8: کشمکش ہائے علم سے اب یہ حسرت جی میں ہے، چھٹ کے ان جھگڑوں سے مہمان قضا ہو جائیے۔ تشریح: اے حسرت، ان رنج و غم کی الجھنوں سے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ان تمام جھگڑوں سے نجات پا کر موت کے مہمان بن جائیں، یعنی ہم رنج و غم سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اب جی چاہتا ہے کہ ان سے کنارہ کش ہو کر موت کا سفر اختیار کریں۔ 3 مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ ہے مشق سخن یعنی کلام کی مشق، مشقت یعنی محنت۔ صفحہ نمبر 153 عشاق یعنی عاشق کی جمع، خو یعنی عادت، گستاخی یعنی شوخی یا بے ادبی، حیا پرور یعنی حیادار، بے باکی یعنی شوخی یا شرارت، حیرت یعنی تعجب۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت طبیعت بھی۔ تشریح: اس شعر کا تعلق اس دور سے ہے جب مولانا حسرت موہانی جیل میں تھے۔ وہ اپنی طبیعت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حسرت کی طبیعت بھی ایک عجیب کھیل تماشا ہے،
وہ جیل میں بھی خوش و خرم ہیں، ایک طرف چکی پیس رہے ہیں تو دوسری طرف شعر و سخن میں مصروف ہیں، یعنی ان کی طبیعت پر قید سخت کا کوئی اثر نہیں۔ شعر نمبر 2، جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ تشریح، اس شعر میں انگریزوں سے خطاب ہے کہ تم جیسی سزا چاہو تم سزا دینے میں آزاد ہو، مگر ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا شکوہ یا شکایت نہیں کریں گے، ہم نے اپنے لبوں کو سی لیا ہے۔ شعر نمبر 3، برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ موسم میں برسات شروع ہوتے ہی ہماری توبہ باقی نہ رہی، ہمارا عہد و پیمان جاتا رہا اور بادلوں کو دیکھ کر ہماری نیت بدل گئی، یعنی موسم نے ہمیں توبہ توڑنے پر مجبور کر دیا اور ہم نے میکدہ یعنی شراب خانے کی راہ لی۔ شعر نمبر 4، عشاق کے دل نازک اس شوق کی خون نازک، عشاق کے دل نازک اس شوق کی خون نازک، نازک اسی نسبت سے ہے قار محبت بھی۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح عاشقوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اسی طرح محبوب کی عادت بھی نازک ہوتی ہیں، اسی انداز میں شغل محبت بھی بہت نازک ہوتا ہے، یعنی صفحہ نمبر 154، یعنی محبت کرنا بہت نازک کھیل ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات۔ شعر نمبر 5، خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھائے گی، اے حسن حیا پرور شوخی بھی شرارت بھی۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تو کسی قسم کا فکر نہ کر، عشق تجھ کو شوخی و شرارت سب کچھ سکھا دے گا، عشق کی گستاخیاں تمام دو پیش کا ماہر بنا دیں گی، تو جلد ہی ظلم و ستم کے تمام حربوں سے واقف ہو جائے گا۔ شعر نمبر 6، اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی، اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے شوق ذرا یہ تو بتا کہ کس خواہش کے تحت تو اتنا بے باک ہوا، تیرا مدعا کیا تھا جس کی وجہ سے اس شوق کو غصہ آیا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور ذکر تک سننے سے انکار کر دیا۔ شعر نمبر 7، ہیں شاد وصفی شاعر یا شوق و وفائے حسرت، ہیں شاد وصفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر زامن و محشر ہیں اقبال بھی وحشت بھی۔ تشریح، مولانا حضرت کہتے ہیں کہ شاد اور صفی شاعر ہیں یا شوق اور وفا اور حسرت سب شاعر ہیں، یعنی بعد میں زامن اور محشر شاعر ہیں، اس کے بعد اقبال اور وحشت بھی شاعر ہیں۔ نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی، مسیحائی یعنی حیات بخشنا، زندگی دینا، تمنا خواہش، بناوٹ دکھلاوا، خبردار یعنی ہرگز، عتاب معنی قہر یا ناراضگی یا خفگی یا غصہ، شان انداز یا شوقت، ہوس شوق، دید یعنی دیکھنا۔ صفحہ نمبر 155، اشعار کی شعر نمبر 1، پھر بھی ہے تم کو مسیحائی کا دعویٰ دیکھو، پھر بھی ہے تم کو مسیحائی کا دعویٰ دیکھو، مجھ کو دیکھو میرے مرنے کی تمنا دیکھو۔ تشریح، اے محبوب میں تیرے عشق میں حال سے بے حال ہو گیا ہوں اور اب مرنے کی تمنا کر رہا ہوں، تو نے کبھی بھی میرے حال اظہار پر رحم نہ کھایا، ان حالات میں بھی تجھے مسیحائی کا دعویٰ ہے، اگر تو مسیحا ہوتا تو میرا علاج کرتا، میں اچھا ہو جاتا اور مرنے کی خواہش نہ کرتا۔ شعر نمبر 2، ہم نہ کہتے تھے بناوٹ سے ہے سارا غصہ، ہنس کے لو پھر وہ انہوں نے ہمیں دیکھو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہیں ہے، اس کا غصہ کرنا صرف دکھلاوا ہے، اگر یقین آئے تو خود دیکھ لو، آج پھر وہ ہمیں ہنس کر دیکھ رہا ہے۔ شعر نمبر 3، محفل غیر میں بے پردہ تمہیں دیکھ لیا، اب کبھی ہم سے خبردار نہ چھپنا دیکھو۔ تشریح، ہے میرے محبوب میں نے تجھے رقیب کی محفل میں بغیر پردے کے دیکھ لیا ہے، اب تو ہرگز مجھ سے پردہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ چھپانا، یعنی جب میں نے تجھے دیکھ ہی لیا ہے تو پردہ کرنے کا کیا فائدہ۔ شعر نمبر 4، سامنے سب کے مناسب نہیں ہم پر یہ عتاب، سر سے ڈھل جائے نہ غصے میں دوپٹہ دیکھو۔ تشریح، اے محبوب سب لوگوں کے سامنے اس طرح ظلم و ستم مناسب نہیں ہے، تنہائی میں جو چاہو کر لو، ہم اف تک نہ کہیں گے، لیکن دوسرے کے سامنے ایسا کرنے سے تمہاری رسوائی ہوتی ہے،
ہاں اس بات کا بھی خیال رکھو کہ غصہ میں سر سے دوپٹہ نہ اتر جائے، اس طرح تم بے پردہ ہو جاؤ گے اور تمہاری زلفیں قیامت برپا کر دیں گی۔ شعر نمبر 5۔ مر مٹے ہم تو کبھی یاد بھی تم نے نہ کیا، مر مٹے ہم تو کبھی یاد بھی تم نے نہ کیا، اب محبت کا نہ کرنا کبھی دعویٰ دیکھو۔ صفحہ نمبر 156۔ تشریح۔ اے محبوب ہم تو تمہارے عشق میں تباہ و برباد ہو گئے، مگر تم نے کبھی بھول کر بھی ہمیں یاد نہیں کیا۔ اب تم کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم سے محبت کرتے ہو، اگر ایسا کرے گے تو یہ تمہارے عمل کے خلاف ہوگا۔ شعر نمبر 6۔ سر کہیں بال کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا دیکھو۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے سونے میں بھی ایک شان ہے، وہ شان بان سے سوتے ہیں، وہ شان بان سے سوتا ہے، اس کا سر کہیں ہوتا ہے تو بال کہیں ہوتے ہیں، ہاتھ کہیں ہوتا ہے تو پاؤں کہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ پیر کو پھیلا کر سوتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ ہوس دید مٹی ہے، ہوس دید مٹی ہے نہ مٹے گی کبھی، معاف کیجیے گا، ہوس دید مٹی ہے نہ مٹے گی حسرت، دیکھنے کے لیے چاہو انہیں جتنا دیکھو۔ تشریح۔ حسرت کہتے ہیں کہ محبوب کی دید کا شوق امر ہے، یہ نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا، محبوب کو دیکھنے سے یہ کم نہیں ہوتا، محبوب کو جتنا دیکھو اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، دل بھرتا ہی نہیں۔ نمبر 5۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ہی باک ہونا، بے باک ہونا یعنی بے خوف ہونا، انگلی دبانا یعنی حیران ہونا، لحاظ یعنی ادب یا خیال، نرالی یعنی انوکھی، اترانا اڑنا اڑانا یعنی ٹال جانا، برگشتہ یعنی مخالف، ناز یعنی ادا یا نخرہ، ارائے یعنی دعویٰ، اتقاء یعنی پرہیزگاری، عہد یعنی زمانہ، باوجود معنی اگرچہ، ہوس معنی شوق یا لالچ۔ صفحہ نمبر 157۔ شعر نمبر 1۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب بھی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں عشق کا وہ زمانہ یاد ہے جب ہم فراق یار میں چپکے چپکے دن رات آنسو بہایا کرتے تھے، یعنی ہمارا محبوب ہماری طرف توجہ نہ دیتا تھا، وہ بے وفائی کا مظاہرہ کرتا تھا اور ہم اس کی یاد میں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ شعر نمبر 2۔ تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ تشریح۔ اے محبوب خدا جانے وہ کیا بات تھی کہ جب کبھی تو نظر التفات یعنی محبت سے دیکھتا تھا تو میں بے باک ہو جاتا تھا اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالتا تھا، اور جب تو میری بات سن کر اپنے دانتوں میں انگلی دبا دیتا تھا، وہ قیامت خیز منظر مجھے ابھی تک یاد ہے۔ شعر نمبر 3۔ کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ تشریح۔ اے محبوب تیری دید کے شوق میں میرا پردے کو کھینچنا اور تیرا شرم سے منہ چھپا لینا مجھے ابھی تک یاد ہے، یعنی تو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پردے کا کونا کھینچ لیا، اور شرم و حیا کی وجہ سے تو نے اپنا منہ چھپا لیا، یہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ شعر نمبر 4۔ تجھ کو جب تنہا کبھی پانا تو ازراہ لحاظ، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے جب میں تجھے اکیلا پا کر نہایت ادب سے باتوں ہی باتوں میں اپنے دل کا حال تجھے سناتا تھا، یعنی دل برباد کی حالت تجھے بتاتا تھا۔ صفحہ نمبر 158۔ شعر نمبر 9۔ شعر نمبر 5۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ تشریح۔ اے محبوب مجھے وہ وقت بھی اچھی طرح یاد ہے جب تو دوپہر کے وقت دھوپ میں مجھے بلانے کے لیے اپنے کوٹھے پر ننگے پاؤں آتا تھا، یعنی میرے لیے تکلیف اٹھاتا، جبکہ آج بے وفائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شعر نمبر 6۔ میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے۔ تشریح۔ اے محبوب وہ وقت بھی یاد ہے مجھے جب تو مجھ سے میٹھی میٹھی پیار کی باتیں کیا کرتا تھا،
اور باتوں باتوں میں ہی ذکر دشمن کو ٹال دیا کرتا تھا، یعنی جب میں ذکر رقیب کرتا تھا تو تو پیار کی انوکھی باتیں بنا کر ٹال جاتا تھا۔ شعر نمبر 7، دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سو ناز سے، جب منا لینا تو پھر خود روٹھ جانا یاد ہے۔ تشریح، اے محبوب مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب کبھی میں ناراض ہو جاتا تھا تو تو سو ناز اور ادا دکھا کے مجھے راضی کرتا تھا، اور جب میں راضی ہو جاتا تھا تو خود روٹھ جاتا۔ شعر نمبر 8، باوجود ارعائے اتقا حسرت مجھے، آج تک عہد ہوس کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تشریح، مولانا حسن وانی کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے کے باوجود مجھے آج تک عہد ہوس کی پوری کہانی یاد ہے، یعنی اب گو میں نے تقویٰ اختیار کر لیا، اگر اب بھی مجھے زمانہ ہوس اچھی طرح یاد ہے۔ صفحہ نمبر 159 یعنی 159، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی: کشادہ یعنی کھلا، دست کرم یعنی کرم نوازی، بے نیاز یعنی مراد یا خدا، نیازمند یعنی انسان یا بندہ، عاجزی انکساری، ناز کرنا یعنی فخر کرنا، عرش آسمان، احتراز کرنا یعنی پرہیز کرنا، رند یعنی شرابی، ہوشیاری یعنی بیداری، مستی معنی خمار، امتیاز کرنا فرق کرنا، مدام ہمیشہ، گوش یعنی کان، شکستہ معنی ٹوٹا ہوا، نوائے راز یعنی اسرار حیات زندگی کے راز، سخن یعنی کلام، سوز یعنی درد، گداز یعنی نرم، زہد یعنی تقوی پرہیزگاری، زبان دراز کرنا یعنی برا بھلا کہنا، غبار معنی خمار۔ اشعار کی تشریح نمبر 1، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ تشریح، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدائے عز و جل جب انسان پر کرم نوازی کرتا ہے تو وہ جو بے شک مجبور اور تہی دامن ہے، اس انسان کو اس کرم نوازی پر فخر و ناز کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 160، شعر نمبر 2، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واحظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ تشریح، علامہ اقبال نے اس شعر میں واحظ کو یعنی واعظ نصیحت کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے ایک نازک مسئلے کو بڑی حقیقت پسندانہ انداز میں چھیڑا ہے۔ ان کے مطابق واحظ اپنی تقریروں میں بار بار اس امر کا اعادہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان پر مقیم ہے، یعنی آسمان پر رہتا ہے۔ اقبال اس مفروضے پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدا ہی کیا ہے جو اپنی مخلوق سے پرہیز کرتے ہوئے اتنی دور جا بیٹھا ہے، حالانکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خدا تو وہ ہے جو صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ بقول اقبال، واحظوں نے خدا کو بھی محدود کر کے رکھ دیا ہے، یہ امر ان کی تنگ نظری کے سوا اور کیا ہے۔ شعر نمبر 3، میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساقی جو ہوشیاری اور مستی میں امتیاز کرے۔ تشریح، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ بادہ نوش یعنی شراب پینے والا صحیح معنوں میں بادہ نوش نہیں ہو سکتا جو ہوش اور مستی کی کیفیتوں میں تمیز کرنے کا اہل ہو۔ مراد یہ ہے کہ حقیقی بادہ نوش وہی شخص ہے جو ہر لمحے مست اور سرشار رہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دے، بھلا دے اور سب کچھ بھول جائے۔ شعر نمبر 4، میدان میں گوش بدل وہ یہ ساز ہے ایسا جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے۔ تشریح، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان دلی لازم ہے کہ ہر لمحے مستعد اور دل کی آواز کی طرف متوجہ رہے۔ جب یہ شکستگی کے عمل سے گزرتا ہے تو اسرار حیات منکشف ہونے لگتے ہیں، یعنی کھلنے لگتے ہیں، اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ شعر نمبر 5، کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ تشریح، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی حضرت واعظ سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا کرے کہ اگر رب العزت کسی گناہ گار پر کوئی کرم نوازی کرتا ہے تو حضرت یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کا کیا نقصان ہے۔ صفحہ نمبر 161، مراد یہ ہے
کہ واعظان کرام کا طرز عمل تو یہی ہے، واعظان کرام کا طرز عمل تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جرم و گناہ کے حوالے سے اپنی تقریروں میں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ شعر نمبر 6۔ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے۔ تشریح۔ اقبال اسی شعر میں خالق کائنات سے استفسار کرتے ہیں کہ شعر و سخن میں جو سوز پیدا ہوتا ہے اس کے محرکات کیا ہیں، اس لیے کہ سوز تو ایسی حقیقت ہے جو انسان پتھر کو بھی پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ غرور زاہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کریں۔ تشریح۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ عبادت و تقویٰ کا غرور ہے جو حضرت واعظ کو دوسرے بندگان خدا کے خلاف زبان درازی پر کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی واعظ اپنے عبادت و زہد کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور وہ دوسرے بندگان خدا کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ شعر نمبر 8۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار رہ حجاز کرے۔ تشریح۔ اس شعر میں علامہ اقبال اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی ہوا ایسی آئے جو مجھے ہندوستان سے اڑا کر مدینہ کی طرف لے جائے۔ مراد یہ کہ خدا کرے کہ مجھے 2 سعادتیں نصیب ہوں کہ میں ہندوستان سے مدینہ کے لیے عازم سفر ہوں۔ مراد یہ کہ خدا کرے کہ مجھے وہ سعادت نصیب ہو کہ میں ہندوستان سے مدینہ کے لیے عازم سفر ہوں۔ عازم کا مطلب ارادہ کروں۔ اس شعر میں علامہ اقبال کے دلی جذبات کا اظہار ہے، وہ مدینہ جانے کے لیے بے چین ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ نمبر 2۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ نوائی شوق معنی والہانہ پکار، شور یعنی غل تلاطم، غل تلاطم یعنی غل شور شرابہ، حریم ذات یعنی بارگاہ ایزدی اللہ تعالیٰ، غلغلہ یعنی شور و غل، الاما یعنی خدا کی پناہ، بت قدہ یعنی بت خانہ، صفات معنی خوبیاں، اسیر یعنی قیدی، تخیلات یعنی تخیل کی جمع، خیالات کی جمع، تخیل کہتے ہیں خیال کو، خلل یعنی رخنا رکاوٹ، تجلیات یعنی تجلی کی جمع، جستجو یعنی تلاش، تیر و حرم یعنی مندر و مسجد، نقش بند یعنی نقش باندھنے والا، فغاں یعنی شور و غوغا، رستخیز یعنی قیامت یا ہنگامہ، گاہ یعنی مقام، دل وجود یعنی زندگی کا دل، توہمات یعنی وہم یا وسواس، فاش یعنی ظاہر کرنا یا ظاہر یا کھلا۔ تشریح۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری عشقیہ اور والہانہ پکار سے بارگاہ ایزدی میں ایک شور و غل برپا ہو گیا، جبکہ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی فرد کے لیے بھی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ شاعر کو ذات خداوندی سے ایسا والہانہ عشق ہے کہ وہ اس کی صفات کو بھی ایک بت قدہ کے مانند اپنی وارفتگی کی راہ میں عائل سمجھتا ہے، چنانچہ اس کا خیال ہے کہ میری یہی والہانہ صدا اس بت قدہ صفات کو بھی تلاطم کر گئی۔ یہ شعر بڑا وسیع المعانی ہے، جس کی تفہیم کے لیے جس کو سمجھنے کے لیے عشق حقیقی کی ایک رمق ہی میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ شعر نمبر 2۔ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ تشریح۔ دوسرا شعر بھی پہلے شعر کا تسلسل ٹھہرتا ہے کہ میری والہانہ پکار جب بارگاہ ایزدی میں تلاطم پیدا کر سکتی ہے تو حور و فرشتے لاکھ غیر مادی صحیح پھر بھی وہ میرے تخیل کے اسیر ہیں یعنی قیدی ہیں، میں ان کی اصلیت کا مکمل ادراک کر سکتا ہوں۔ میری بے باک نگاہی نے تو اے والا صفات تیری تجلیوں میں بھی خلل پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ شعر نمبر 3۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں۔ تشریح۔ اے باری تعالیٰ تجھے پانے کے لیے میں نے بت خانوں اور مسجدوں کی تعمیر کا اہتمام کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود وہاں کچھ نہ ملا، تو پھر اپنی فریاد سے میں نے کعبے اور بت خانے میں قیامت برپا کر دی۔ اقبال یہاں دراصل اس نقطہ کو پیش نظر رکھے ہوئے کہ ذات الہی عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے، اس کا نور تو ہر جگہ ہر مقام پر ہے، اسے دیکھنے کے لیے تو بس دیدہ بینا کی ضرورت ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ شعر نمبر 4۔ گاہ میر نگاہ تیز
چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آیا ہے کہ میں نے اپنی تیز نگاہی سے انسانی وجود کی داخلی کیفیت اور حقیقتوں کا ادراک کر لیا، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ اپنے ہی توہمات میں ایسا الجھا کہ اپنی ہی شناخت مشکل ہو گئی۔ اس شعر میں دو متضاد انسانی اور نفسیاتی کیفیات کی طرف اشارہ ہے۔ شعر نمبر 5: تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ صفحہ نمبر 164۔ تشریح: یہ شعر بظاہر سیدھا سادہ نظر آتا ہے، لیکن اتنا سادہ بھی نہیں کہ آسانی سے اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ اقبال کے شارحین جنہوں نے شرح لکھی ہے، اس شعر کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ تجزیہ مولانا غلام رسول مہر جیسے اقبال شناس یعنی اقبال کو پہچاننے والوں کا ہے کہ شعر کے لفظی معانی بیان کرنے کے بعد یہ کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ اشعار کے عام مطالب وضع کر دیے گئے، لیکن ان سے حقیقی لذت اندوزی ذوقی و وجدانی چیز ہے، محض تشریح پر موقوف نہیں۔ بہرحال میرے نزدیک یہ شعر عظمت آدم سے زوال آدم تک کی داستان ہے۔ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا احاطہ کیا ہے۔ کہاں آدم مسجود و ملائک تھا اور کہاں ایک غلطی کی پاداش میں اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس شعر میں اقبال نے اپنی ذات کے حوالے سے خالق کائنات سے اسی اقدام کے ضمن میں گلہ کیا ہے۔ نمبر 3: مشکل الفاظ کے معنی۔ گیسو یعنی سر کے لمبے بال، تابدار یعنی روشنی، خرد یعنی عقل، قلب دل، حجاب پردہ، آشکار ظاہر، محیط یعنی احاطہ کرنے والی، بے قراں یعنی نہایت وسیع، آب جو یعنی ندی، صدف یعنی سیپ، گوہر یعنی موتی، آبرو یعنی عزت، خزف یعنی ٹھیکری، گوہر یعنی موتی، شاہوار یعنی بادشاہوں کے لائق، بہشت یعنی جنت، خار جہاں یعنی دنیا کے کام، دراز معنی لمبا یا طویل، پیش ہونا یعنی حاضر ہونا، شرمسار کرنا یعنی شرمندہ کرنا۔ صفحہ نمبر 165 اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تشریح: غزل کے شعر میں اللہ تعالیٰ نے سے مخاطبت میں ایک واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اپنے جلووں کو پردے میں چھپا کے نہ رکھ، بلکہ ان کو اس قدر نمایاں کر دے کہ دیکھنے والوں کے دل و نظر اور ہوش و عقل بھی شکار ہو کر رہ جائے اور ان پر تیری مکمل گرفت قائم ہو۔ شعر نمبر 2: عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تشریح: اے میرے محبوب، یہ کون سی ادا ہے کہ عشق بھی پردے میں ہو اور حسن پر بھی حجاب کی دھن چھائی ہو؟ یعنی اس امر کی توقع کی جائے کہ تیری ذات سے جو وارفتگی ہے یعنی وابستگی ہے اس کا اظہار بھی نہ کیا جائے، اس محبت کا اظہار بھی نہ کیا جائے اور تیرا اپنا وجود بھی پوشیدہ رہے۔ میں تو اس امر کا خواہاں ہوں کہ یا تو اپنے وجود کو ظاہر کر دے یا مجھے اپنے ساتھ والہانہ عشق کے اظہار کی اجازت مرحمت فرما۔ شعر نمبر 3: تو ہے محیط بے قراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ تشریح: اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ تیری ذات شعور سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا وجود تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ تیری عظمت اور بلندی اس حقیقت میں ہی مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے کہ میرا مرتبہ بھی بلند کر دے۔ شعر نمبر 4: میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ تشریح: خداوند اگر میرا وجود ایک سیپی تصور کر لیا جائے تو اس میں پوشیدہ جوہر کی قدر و قیمت کا اندازہ تو ہی کر سکتا ہے، اگر میں ایک ٹھیکری کی طرح سے ہوں تو یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے کہ مجھے ایسا گوہر آبدار بنا دے جو تاج شاہی کے شایان نشان ہو۔ بالفاظ دیگر اس شعر میں کہا گیا ہے، صفحہ نمبر 166:
اس شعر میں کہا گیا ہے کہ تو ہی میری قدر و قیمت سے آشنا ہے اور تو ہی مجھے لازوال عظمتوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تشریح: خداوند کیا یہ حقیقت نہیں کہ تیرے حکم سے ہی مجھے جنت سے نکال کر اس کرۂ ارض پر بھیجا گیا تھا کہ اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکوں، یہ روز محشر تک کرنا پڑے گا۔ اس شعر میں اقبال پوری طرح اپنے شاعرانہ انا کے ساتھ اس جذبے سے مسلح نظر آتے ہیں جو ان کے نزدیک انسانی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ شعر نمبر 6۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل میں، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تشریح: اس شعر میں اقبال نے بڑی صناعی اور چابکدستی سے بندہ و خالق کے مابین جو رشتہ ہے اس کی نشاندہی اپنے مخصوص فکری انداز میں کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ روز قیامت جب میرے گناہوں کا حساب تیرے روبرو پیش ہوگا تو یہ عمل میرے لیے تو یقیناً شرمساری کا سبب ہوگا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن جب تجھے یہ خیال آئے گا کہ میں نے ہی اس گناہ گار کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا تو اس لمحہ تیرا رد عمل کیا ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: کجرو یعنی ٹیڑھی چال چلنے والا، انجم یعنی ستارے، لامکانی عالم اقدس عالم قدس، ازل یعنی آغاز یا شروع، رازداں یعنی واقف کار، شیریں یعنی میٹھا، کوکب یعنی روشن تارہ، تابانی یعنی روشنی، زوال معنی تنزل، زیاں معنی نقصان۔ صفحہ نمبر 167۔ شعر نمبر 1۔ اشعار کی تشریح: اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: علامہ اقبال خدا تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ستاروں کی چال درست نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے تو سزاوار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ آسمان کا مالک بھی تو ہی ہے اور اس پر جگمگاتے سے ستاروں پر بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بے شک تو ہی قادر مطلق ہے، میں تو ایک عاجز اور لاچار بندہ ہوں، اس جہان کی فکر بھی مجھے نہیں بلکہ تجھے ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جہاں تیرا ہی پیدا کرتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: یہ لامکاں یہ قضائے بسیط بھی تیری ہی دسترس میں ہے، اس کے باوجود اگر یہاں تجھ سے والہانہ شیفتگی کا اظہار نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری بھی اے خدا تجھ پر ہے، مجھ پر نہیں ہو سکتی۔ شعر نمبر 3۔ اے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: ابلیس نے جو تیرے احکام سے روگردانی کی تو اپنے مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے انکار کی جرت کیوں کر ہوئی، یعنی کیسے ہوئی۔ اس لیے کہ ابلیس تو تیرے وابستگان خاص میں سے تھا اور تیرا رازدان بھی تھا۔ اس صورت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا تعلق مجھ سے تو نہیں تھا بلکہ تجھ سے اور صرف تجھ سے تھا۔ شعر نمبر 4۔ محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا۔ تشریح: اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خاتم الانبیاء پیغمبر انقلاب حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بھیجے ہوئے تھے۔ تمام فرشتوں میں افضل والا حضرت جبرائیل جو تیری وحی انبیاء کرام کو پہنچایا کرتے تھے ان کا تعلق کہ تجھ سے ہی تھا۔ پھر وہ صحیفہ کاملہ جب قرآن کی صورت میں حضور اکرم پر نازل ہوا وہ بھی تیرا تھا، مگر وہ حرف شیریں جو وحی کی صورت میں نازل ہوا میرا تو نہیں تھا، تیرا ہی تھا۔ صفحہ نمبر 168۔ شعر نمبر 5۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، سوال عدم خاکی زباں تیرا ہے یا میرا۔ دوبارہ شعر پڑھتا ہوں۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ تشریح:
کائنات میں انسان کی حیثیت اس تابندہ ستارے کی طرح ہے جس سے سارا جہاں منور ہوتا ہے، اور یہ روشنی تیری شناخت کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اگر یہی انسان زوال سے دوچار ہوا تو اس میں نقصان تیرا ہی ہے۔ شعر نمبر مشکل الفاظ کے معنی نمبر 5۔ الفاظ معنی: لفظ محکم یعنی مستحکم، سور یعنی بگل کہتے ہیں سوات والا ہے سور، دانش یعنی علم یا دانائی، مثل یعنی مانند، فریب یعنی دھوکہ، خوردہ یعنی کھایا ہوا، کہتے ہیں نا زخم خوردہ یعنی زخم کھایا ہوا، یہ زخم اس کو لگی ہوں، خوردہ یعنی کھایا ہوا، کارواں یعنی قافلہ، راحت آرام، نشاط یعنی خوشی، رحیل کوچ، حلقہ سخن یعنی محفل سخن، اصیل یعنی خالص نسل کا، درس یعنی سبق، فرنگ یعنی مغربی، حجاب یعنی پردہ، شعلہ نوا یعنی روشن، قندیل یعنی چراغ، داستان یعنی قصہ یا کہانی، حرم یعنی کعبہ، ابتدا یعنی آغاز۔ صفحہ نمبر 109 اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبری، اگر ہو اس سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ تشریح: خودی کے جذبے کو، صفحہ نمبر 169 یعنی 169، خودی کے جذبے کو اگر علم سے استحکام مل جائے تو اس پر جبرائیل جیسا فرشتہ بھی رشک کرے گا، اور اگر اس جذبے میں عشق حقیقی بھی شامل ہو جائے تو خودی کی کیفیت وہ انقلاب انگیز تاثر پیدا کرے گی جو رب ذوالجلال نے قیامت کے دن کے لیے سورہ اسرافیل کو عطا کیا ہے۔ جو سور پہ پھونکا جائے گا سورہ اسرافیل، اس کو عطا کیا ہے۔ شعر نمبر 2۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہوں کہ عہد حاضر کی علم و دانش میرے لیے ایک عذاب کے اور اس عذاب میں خود کو اسی طرح مبتلا محسوس کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آتش نمرود میں داخل ہو کر خود کو محسوس کیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ عہد حاضر کے دانش میرے لیے اسی طرح عذاب کی مانند ہے جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آتش نمرود تھی، اور جس طرح آتش نمرود سے حضرت ابراہیم باحفاظت نکل آئے تھے، اسی طرح میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رہوں گا جس میں مبتلا ہوں۔ شعر نمبر 3۔ فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ، زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رہی، زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رہی۔ تشریح: میرا قافلہ امر واقعہ یہ ہے کہ سراب کو منزل سمجھ کر دھوکہ کھا بیٹھا ہے۔ سراب اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی دور سے دیکھتا ہے تو بندہ سمجھتا پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ حقیقت حال کا ادراک رکھتا تو اسے جاننے میں دقت نہ ہوتی کہ سنانے کے لیے قیام سے کہیں زیادہ بہتر مسلسل سفر ہوتا ہے، خواہ اس عمل میں کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا ہو۔ شعر نمبر 4۔ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل۔ صفحہ نمبر 170۔ تشریح: اگر تیرے پاس نگاہ دورس نہیں تو میری محفل سے دور رہ، اس لیے کہ میں تو یہاں فلسفہ خودی کے حوالے سے جو نکتے بیان کرتا ہوں وہ تو دل میں اتر جانے والے ہیں، اور ان میں ایسی کاٹ ہے جو تیغ اصیل میں ہوتی ہے، یعنی جو تیغ تلوار کو کہتے ہیں جو اصل تلوار میں ہوتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اب یورپ میں طالب علمی کا دور یاد آ رہا ہے جہاں ہر مسئلہ کے بارے میں استدلال سے کام لیا جاتا تھا، لیکن اب یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ مجھے آج جب کہ حضوری قلب حاصل ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں استدلال تو ایک طرح سے بے معنی شے ہے، چونکہ دیکھا جائے تو حضوری قلب میں جو لذت موجود ہے وہ استدلال میں نہیں۔ شعر نمبر 6۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نامساعد حالات یعنی ناموافق یا خراب حالات کی اندھیری رات میں تم لوگ اپنے قافلے سے بھٹک کر رہ گئے ہو، البتہ اگر تو اشعار اور ان کی فکر کی گہرائی سے استفادہ کر سکے تو یہ تیرے شب کی تاریکی میں روشن چراغ کے مانند ہوں گے جن سے تم بھٹکے ہوئے لوگ سفر منزل میں روشنی حاصل کر سکو گے۔
شعر نمبر 7. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تشریح. حرم کعبہ کی داستان بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بظاہر غریب و سادہ ہونے کے باوجود تاریخی سطح پر ہمہ رنگوں کی حامل ہے، اس لیے کہ اس کی عظمت و تعمیر کی انتہا نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ سے ہوئی، اور ابتدا پیغمبر خدا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے جذبہ قربانی سے ہوئی. یہ شعر علامہ کے کلام میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. صفحہ نمبر 171 یعنی 171. نمبر 10. ناصر کاظمی. مشکل الفاظ کے معنی: دھڑکنا یعنی بے قرار ہونا، سبب یعنی وجہ، عجب یعنی انوکھا، پیمان یعنی عہد، طرب یعنی خوشی، سایہ گل یعنی پھولوں کی چھاؤں. اشعار کی تشریح نمبر 1. شعر نمبر 1. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ دل جو بے چین اور بے قرار ہے، مجھے اس کی وجہ معلوم ہو گئی ہے. اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ تیری یاد کا آنا ہے. اگر تیری یاد نہ آتی تو یہ دل بالکل بھی نہ دھڑکتا. شعر نمبر 2. آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست تیری جدائی میں میرا حال خراب ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. اس وقت تیری یاد غالب آ گئی، اگر تو پاس ہوتا تو ممکن تھا یہ صورتحال پیش نہ آتی. شعر نمبر 3. دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. صفحہ نمبر 172. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، عاشق کے لیے دن گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح رو پیٹ کر دن گزارا. بعد ازاں تیرا رات کو ملنے کا وعدہ یاد آ گیا اور اس یاد نے اور پریشانی بڑھا دی. ہم رات بھر تیرے انتظار میں تڑپتے رہے. شعر نمبر 4. تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، مر رہیں گے اگر اب یاد آیا. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو نے وفا کرنے کا عہد کیا تھا، ہم اب اسے بھول چکے ہیں. اگر تیرا وہ وعدہ ہمیں دوبارہ یاد آ گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے. اس کو دوبارہ بھولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. شعر نمبر 5. پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ فراق یار میں ہم مارے بارے پھرتے رہے اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا. اب نہ جانے کیوں شاد آباد شہر یاد آیا ہے، یعنی کیوں عہد رفتہ یعنی پرانے وقتوں کی یاد آئی ہے. عہد رفتہ یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وقت. شعر نمبر 6. حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا یاد آیا. تشریح. شاعر کہتے ہیں کہ ہماری یہ دلی خواہش تھی کہ اگر اس ستم گر نے یعنی اس ظالم سے ملاقات ہوئی تو اپنا حال دل اس کو سنائیں گے، مگر ہماری بد نصیبی کہ وہ ملا بھی اور ہم حال دل نہ کہہ سکے، اور جب وہ چلا گیا تو ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو اس سے حال دل کہنا تھا. شعر نمبر 7. بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. تشریح. ناصر کہتے ہیں کہ جب ہمیں ہمارا محبوب یاد آیا تو ہم گلوں کے سامنے، گلوں کے سائے میں یعنی پھولوں کے سائے میں بیٹھ کر خوب روئے، اس کی یاد میں خوب آنسو بہائے، یعنی اس نے ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے. صفحہ نمبر 173. 2 یعنی مشکل الفاظ کے معنی: خامشی یعنی خاموشی، رزمگاہ یعنی میدان جنگ، رزمگاہ یعنی میدان جنگ، امن و اما یعنی چین و سکون، راگنی یعنی راگ کی ایک شاخ، سنسان یعنی ویران، اجنبی یعنی غیر یا پردیسی، مدہر یعنی مدہر شیریں یعنی میٹھا، در یعنی دروازہ، راہ تکنا مانا انتظار کرنا، شل ہونا یعنی ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، آنکھیں جھپکنا یعنی آنکھیں کھلنا اور بند ہونا، روشن یعنی چمکتا ہوا. اشعار کی تشریح. شعر نمبر 1. دن ڈھلا رات پھر آ گئی سو رہو، منزلوں
چھا گئی خاموشی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ دن گزر گیا اور رات شروع ہو گئی، اس لیے اب تم بھی سو جاؤ۔ منزلوں کو خاموشی نے ڈھانپ لیا ہے، چاروں طرف خاموشی چھا گئی ہے، یعنی رات آ گئی ہے، اس لیے تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ شعر نمبر 2، رزم گاہ جہاں بن گئی جائے امن، رزم گاہ جہاں بن گئی جائے امن، ہے یہی وقت کی راگنی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ بھی اب چین و سکون کی جگہ بن چکا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے اب دوست بن گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ اب دوست بن گئے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تم بھی بدل جاؤ، آرام کرو اور سو جاؤ، یعنی اب زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ صفحہ نمبر 174، شعر نمبر 3، کیسے سنسان ہیں آسماں چپ کھڑے ہیں مقام، ہے فضا اجنبی اجنبی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ آسمانوں پر کوئی چہل پہل نہیں، سب ویران نظر آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب مکانات سوئے پڑے ہیں اور ماحول اجنبی سے نظر آتا ہے، ان حالات میں تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ شعر نمبر 4، چاندنی اور دھوئیں کے سوا دور تک کچھ نہیں، سو گئی شہر کی ہر گلی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کے علاوہ دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، شہر کی گلیاں سو چکی ہیں، یعنی گلیاں سنسان پڑی ہیں، بس اب تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ شعر نمبر 5، ساری بستی کے لوگ اس مدھرلے میں کھوئے گئے، ساری بستی کے لوگ اس مدھر لے میں کھوئے گئے، دور بجنے لگی بانسری سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ بہت دور سے بانسری کی آواز آ رہی ہے اور اس کے میٹھے سروں میں ساری بستی کے لوگ گم ہو گئے ہیں، یعنی بستی میں کوئی شخص بانسری بجا رہا ہے اور لوگ سب کچھ بھول کر اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بس تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ صفحہ نمبر 174 ہی جاری ہے۔ شعر نمبر 6، گھر کے دیواروں در راہ تک تک کے شل ہو گئے، اب نہ آئے گا شاید کوئی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اب کوئی نہیں آئے گا، گھر کے دروازے اور دیوار میں انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، گھر کے دروازے اور دیوار بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، جس طرح ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی سن ہیں، یعنی جس کے آنے کی امید تھی وہ نہیں آئے گا، اس کا انتظار بیکار ہے، بس تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ شعر نمبر شعر نمبر 7، صفحہ نمبر 175، یعنی صفحہ نمبر 175 175، شعر نمبر 7، سست رفتار تارے بھی آنکھیں جھپکنے لگے، غم کے مارو گھڑی دو گھڑی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلنے والے تاروں پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ہے، وہ کبھی کبھی آنکھیں کھولتے ہیں اور کبھی بند کر لیتے ہیں، عیش کے مارو تم بھی گھڑی دو گھڑی آرام کر لو اور سو جاؤ۔ شعر نمبر 8، منہ اندھیرے ہی ناصر کسے ڈھونڈنے چل دیے، دور ہے صبح روشن ابھی سو رہو سو رہو۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ناصر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ صبح صادق کے وقت ہی کسی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے ہو، ابھی رات باقی ہے، صبح کی روشنی ہونے میں دیر ہے، آرام کرو اور سو جاؤ۔ نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی لفظ ہے لہر اٹھنا یعنی ترنگ آنا، شور برپا ہونا یعنی شور مچنا، سخن یعنی کلام یا گفتگو، ہم سخن یعنی ہم کلام، بے چراغ یعنی ویران، اور رات جاگنا یعنی رات روشن ہونا۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ دل میں ترنگ آئی ہے، دل میں جوش پیدا ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ستمگر یعنی وہ ظالم اس راہ میں سے گزرا ہے، جس طرح تازہ ہوا کا جھونکا جسم کو تازگی بخشتا ہے، اسی طرح اس بے وفا کا گزر دل کو خوشی دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 176، شعر نمبر 2، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی،
تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل بہت بے قرار ہے، دل میں شور و غل برپا ہے، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ جس طرح مکان کی دیوار گرنے پر اہل خانہ شور و غل کرتے ہیں، اسی طرح میرا دل بھی تڑپ رہا ہے۔ شعر نمبر 3: بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ دنیا ہر طرح سے شاد و آباد ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مگر خدا جانے اس دنیا میں میرا دل کیوں نہیں لگتا، یہاں کس چیز کی کمی ہے، یہ دل کیا چاہتا ہے، کس چیز کی تلاش ہے۔ شعر نمبر 4: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تو شریک گفتگو نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تیری خاموشی تو ہم سے ہم کلام ہے، یعنی تو ہم سے گفتگو کر یا نہ کر، ہم تیرے تصور میں ہی مگن رہتے ہیں۔ شعر نمبر 5: شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ شہر کی گلیاں سنسان پڑی ہیں، کوئی شور و غل برپا نہیں ہے، ان ویران گلیوں میں زندگی تجھ کو تلاش کر رہی ہے، یعنی تو زندگی سے منہ نہ موڑ، ربط قائم رکھ، اسی کو ہنسی خوشی گزار۔ شعر نمبر 6: سو گئے لوگ اس حویلی میں، ایک کھڑکی کھلی ہے ابھی۔ صفحہ نمبر 177 یعنی 177۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اس حویلی میں رہنے والے تمام لوگ سو گئے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، یعنی خاموشی ہے، البتہ ایک کھڑکی ابھی تک کھلی ہے جس سے چاند کی روشنی اندر آ رہی ہے، یعنی اس قوم کے تمام لوگ خواب غفلت کا شکار ہیں، صرف ایک آدمی جاگ رہا۔ صفحہ نمبر 177 جاری ہے۔ شعر نمبر 7: تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے دوستو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ محفل کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ابھی تو رات روشن ہے، یعنی رات کے ہنگامے عروج پر ہیں، شور و غل مچا ہے، دوڑ بھاگ لگی ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے۔ شعر نمبر 8: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تشریح: اے ناصر، تو حالات سے مایوس اور نا امید نہ ہو، ایک نہ ایک دن اچھا وقت ضرور آئے گا، جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح یہ برے حالات بھی ختم ہو جائیں گے اور اچھا وقت آئے گا۔ تو کسی قسم کا غم نہ کر، ابھی کافی زندگی پڑی ہے، یعنی تو ہمت نہ ہار، دکھ درد سے نہ گھبرا، انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ نمبر 4: مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ ہے نیت یعنی دلی ارادہ، شوق یعنی خواہش، دل سے اترنا معنی بے وقت ہونا، اداس یعنی غمگین، بکھرنا یعنی پراگندہ ہونا، منتشر ہونا، آرزو معنی خواہش، رائیگاں یعنی بیکار، ہنر یعنی فن۔ صفحہ نمبر 178 اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بے رخی کی وجہ سے تجھ کو دیکھنے کی خواہش ختم ہو جائے، تیری چاہت باقی نہ رہے اور تو ہماری نظروں میں بے وقت ہو جائے، شدت غم کی وجہ سے ہم تجھے بھی بھول جائیں۔ شعر نمبر 2: آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، آج ایک مدت کے بعد تیرا دیدار میسر آیا ہے، بے بتاب کو سکون ملا ہے، خدا کرے کہ آج کا دن کبھی ختم نہ ہو، یہ دید کے لمحات ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ شعر نمبر 3: نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو غمزدہ، اداس اور بدحال لوگوں سے نہ ملا کر، یہ عمل تیرے حسن کو پراگندہ کر دے گا، یعنی بکھیر دے گا، یعنی غمگین لوگوں سے مل کر تو بھی کسی حد تک غمزدہ ہو جائے گا اور تیرے چہرے پر اداسی چھا جائے گی، جس سے تیرا حسن بکھر جائے گا۔ شعر نمبر 4: آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میری دلی تمنا ہے کہ تو میرے پاس آ جائے تاکہ اس ویران گلستان میں بہار آ جائے،
اور جہاں آنے کے بعد تو واپس نہ جائے، عمر بھر میرے پاس رہے، میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ شعر نمبر 5۔ جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں، رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں۔ صفحہ نمبر 189۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست تیری فراق میں بے چین اور بے قرار ہوں، میں اپنے دل کو جلا رہا ہوں تاکہ تو نظر التفات کرے، مگر ساتھ ہی یہ خیال مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میرا یہ ہنر یعنی دل کو جلانا کہیں بیکار ثابت نہ ہو۔ شعر نمبر 6۔ آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر، آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ تشریح ناصر کہتے ہیں کہ اب شدت غم ہے، آؤ کچھ دیر رو پیٹ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ درد و غم کا یہ دریا جو اب شباب پر ہے اس کا زور ختم ہو جائے اور ہم رونے سے بھی محروم ہو جائیں۔ نمبر 5، مشکل الفاظ کے معنی۔ دیار دل یعنی دل کا شہر، چراغ جلانا یعنی شمع روشن کرنا، لطف یعنی مزہ، جدائیوں معنی علیحدگی، فرصتیں یعنی فراغت، صحبتیں یعنی یاری دوستی، نگل جانا یعنی کھا جانا، سفیدیاں یعنی روشنی، زردیاں یعنی اداسیاں، ریت یعنی رسم و رواج، سما جانا یعنی بسنا، لاش یعنی مردہ جسم، علم کشو یعنی رنج و غم برداشت کرنے والا، آفتاب معنی سورج۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ دیار دل کی رات میں چراغ سا چلا گیا، دیار دل کی رات میں چراغ سا چلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ دل کی دنیا تاریک تھی، یہ دل اداس اور غمگین تھا، اس کی آمد سے روشنی ہو گئی۔ صفحہ نمبر 180۔ یعنی خوشی لوٹ آئی، البتہ اگر اس نے ہم سے ملاقات نہیں کی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے اپنی شکل تو دکھا دی، ہمارے لیے یہی زندگی ہے۔ شعر نمبر 2۔ وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ اس بے وفا کی دوستی اب دشمنوں کو میسر آ گئی ہے، یعنی اب وہ محفل اغیار کی زینت بن گیا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی آزارگی سے واسطہ پڑتا تھا، یعنی تکلیف سے واسطہ پڑتا تھا اور ایک نیا لطف حاصل ہوتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 180 ہی جاری ہے۔ شعر نمبر 3۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ فراق یار میں جو رنج و غم ہمیں ملے تھے، زندگی کی تکالیف نے ان کو پر کر دیا، یعنی زندگی کا درد جدائیوں کو رنج و غم سے بھی سوا نکلا۔ اے دل اب تجھے بھی نیند آ گئی ہے اور مجھے بھی سکون میسر ہو گیا ہے۔ نمبر 4۔ پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، زمین نکل گئی انہیں کہ آسماں کھا گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ فراغت پکار کر کہتی ہے کہ وہ دوست احباب کہاں گئے جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشخبریوں میں مشغول رہتے تھے، ان کو زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کر لے گیا، یعنی وہ محفلیں اب نہیں ہیں، وہ کہاں گئیں۔ شعر نمبر 5۔ یہ صبح کی سفیدیاں یہ دوپہر کی زردیاں، اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ صبح کی روشنی اور دوپہر کی اداسیاں سب کچھ موجود ہیں، مگر جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں کہاں سے کہاں چلا گیا ہوں۔ شعر نمبر 6۔ صفحہ نمبر ہے 181 یعنی 181۔ شعر نمبر 6۔ یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی یہ میں کہاں سما گیا۔ تشریح شاعر کہتے ہیں کہ یہ کس خوشی کی رسم ہے کہ جن پر غموں کو بھی نیند آ گئی ہے، وہ کون سی خوشی ہے جس نے غموں کو بھی بے بس کر دیا ہے، وہ خوشی کی لہر کس سمت گئی ہے اور میں کہاں بس گیا ہوں۔ شعر نمبر 7۔ گئے دنوں کی لاش پر پڑے رہو گے کب تک، گئے دنوں کی لاش پر
पड़े रहोगे कब तक, अलम कशू उठो, अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गया। शायर कहते हैं कि गुज़रा हुआ वक्त लाश की मानद है, ए मातम करने वालों तुम कब तक माजी को रोते रहोगे। आगे बढ़ो, मुस्तकबिल का फ़िक्र करो, दिन चढ़ चुका है, वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नंबर 11, अहमद फराज। मुश्किल अल्फाज के मानी, लफ्ज़ है कुर्बतों यानी रिश्तेदारियों, जुदाई यानी अलहदगी, बेमहर यानी बेरहम या बेमुरवत यानी लिहाज न करने वाला, चर्चे यानी तस्करे, खलकत यानी लोग, मरहम मरासिम यानी ताल्लुकात, तर्क ताल्लुक माना ताल्लुक ख़त्म करना, महरूम यानी नाकाम, खुशफहम यानी अच्छी समझ, ख़राबों यानी वीरानों, जी हारना माना हिम्मत हारना, अंदाज यानी तरीके। सफ़ा नंबर 182। दागों यानी रंजो गम, सदा यानी हमेशा, आईना खाना माना वो मकान जिसमें चारों तरफ आईने लगे हों, काने यानी कनात करने वाला, यानी जो चीज़ मिल जाए उस पर सब्र शुक्र करने वाला, कनात करने वाला, काने। अशार की तशरीह है नंबर 1। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। तशरीह, शायर कहते हैं कि कुर्बतों के दौर में भी हमारे दिल ने हिजर की ख्वाहिश की। ये दिल इतना बेमुरवत है कि रोने धोने के बहाने तलाश किए, यानी इस दिल को कुर्बतें रास नहीं आईं, इसलिए ये हिजर की तमन्ना करता है। शेर नंबर 2, हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने के फसाने मांगे। तशरीह, शायर कहते हैं कि शहर के लोगों का काम किस्से कहानी बयान करना है और इसलिए वो हमारे किस्से बयान करें। अगर हम ना होते तो कोई और होता और वो उसके किस्से बयान करते। शहर के लोगों को सिर्फ किस्से बयान करने से गर्ज है। शेर नंबर 3, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक़ के बहाने मांगे। तशरीह, शायर कहते हैं अहमद फराज के एक वक्त वो था जब ये दिल उस सितमगर से ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद था। ये हर कीमत पर उससे ताल्लुकात मुस्तवार करना चाहता था और आज ये इस मकाम पर आ गया है कि उससे ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता है, यानी कल उससे ताल्लुकात कायम करने के लिए बेताब था और आज दामन छुड़ाना चाहता है। शेर नंबर 4, मैं वो महरूम के जैसे कोई वीराना हो तो वो खुशफहम ख़राबों से ख़जाने मांगे। सफ़ा नंबर 183। तशरीह, शायर कहते हैं कि ए महबूब मुझसे मेरी हालत ज़ार न पूछ, मैं तो एक वीराना की तरह हूँ, मेरी ज़िंदगी में रंज व गम के सिवा कुछ नहीं, जबकि तू खुश फहमी में मुब्तला है और वीरानों से ख़जानों की उम्मीद कर रहा है। मैं ना उम्मीद और नाकाम हूँ, मुझसे खुश रहने की उम्मीद करना अबस है यानी बेकार है। शेर नंबर 5, अपना ये हाल कि जी हार चुके लुट भी चुके और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। तशरीह, शायर कहते हैं कि हम तो इश्क में अपना सब कुछ लुटा चुके हैं और हमारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, जबकि मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि पहले की तरह उस बेवफा के जुल्म सितम बर्दाश्त करूं, सहरा नवर्दी करूं यानी सहरा की खाक छानूं, सहरा में फिरूं, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं रहा फिर भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। शेर नंबर 6, ज़िंदगी हम तेरे दागों से रही शर्मिंदा और तू है कि सदा आईना खाना मांगे। तशरीह, अहमद फराज कहते हैं कि ज़िंदगी तूने हमें जो रंज व गम दिए, हम हमेशा उनके ममनून रहे और कभी शिकवा ना किया, मगर तेरा अंदाज ये है कि आईना खाना की तलबगार है, तू चाहती है कि तुझे चैन मुयस्सर आए। शेर नंबर 7, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और ना जाने ना मांगे, मिल गए तुम भी तो क्या और ना जाने मांगे। तशरीह, शायर कहते हैं कि ए जाने फराज, ये दिल किसी हालत में भी मुतमईन नहीं होता, बेचैन और बेकरार है। गो तुमसे मुलाकात भी हो गई है मगर इसके बावजूद इसके इज़्तिराब में यानी बेचैनी में कमी नहीं आई। खुदा जाने ये किस चीज़ का मुतमन्नी है, यानी किस चीज़ को चाहता है, ये क्या चाहता है। सफ़ा नंबर 184। नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मानी, कुर्ब यानी नज़दीकी, सातें यानी घड़ियाँ, करीने
یعنی ڈھنگ طور طریقے، منتظر معنی انتظار کرنے والا، برپا ہونا یعنی اٹھنا، مبہم یعنی مشکوک، وضاحتیں یعنی تشریحات، رقابتیں معنی مخالفتیں۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے فراز، تم کو تو محبت کرنے کے طور طریقے بھی نہیں آتے، تم نے یہ کیا انداز اپنایا کہ ہر کسی سے حال دل بیان کرتے پھرتے ہو، ہر کسی کے سامنے اپنے دکھ درد کا قصہ بیان کرتے ہو، ہر کوئی رازدار نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2۔ یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنے۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، یہ کیسی ملاقات ہے کہ تو ہمارے سامنے موجود ہے مگر ہمیں اعتبار نہیں آتا، ہم ابھی سے جدائی کی گھڑیاں گن رہے ہیں، یعنی وصل میں بھی ہم پر فراق کا خوف طاری ہے۔ شعر نمبر 3۔ کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس کو ہم پوچھتے ہیں وہ کوئی خدا ہے یا پتھر ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر اس کی عبادت کرنی ہے، ہم ہر جائی نہیں ہیں، ہمارا اصول ہے کہ جس کے ہو گئے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 185۔ شعر نمبر 4۔ سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، کوئی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کی رحمت طلب کر رہا ہے اور کوئی شکوہ شکایت کر کے رحمت مانگ رہا ہے۔ شعر نمبر 5۔ ہم اپنے دل سے ہیں مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پر برپا قیامتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم اس بے وفا سے ترک تعلق نہیں کر سکتے جبکہ لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور معمولی باتوں پر قیامت برپا کر دیتے ہیں، وہ ہماری حالت پر غور نہیں کرتے۔ شعر نمبر 6۔ ملیں جب ان سے تو مبہم سی گفتگو کرنا، پھر اپنے آپ سے سو وضاحتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو حال دل سنانا چاہتے ہیں لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو مدعا بیان نہیں کرتے، صرف گول مول باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی حالت بیان نہیں کرتے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنے دل کو سمجھاتے ہیں اور ان گول مول باتوں کی سو وضاحتیں کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئیں محبتیں کرنی۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ خدا جانے یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنی دشمنیاں کس طرح نبھاتے ہیں، ہمیں تو محبت کرنی بھی نہیں آتی، یعنی ہم تو محبت کے میدان میں بھی ناکام ہیں۔